معزز سامعین، جب ہمارا زاویہ کسی چیز کو دیکھنے کا مختلف ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی پھر مختلف ہی نکلتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کیا اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا کیا ہے اپنی حقیقت میں، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، یہ کامل دنیا نہیں ہے۔ اسے جتنا بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے یہ ناتمام ہی رہے گی۔ اسی لیے دکھ، تکالیف، مصیبتیں، بیماریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کا حصہ ہیں، کوئی شخص ان سے بھاگ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انبیاء بھی وہ ان چیزوں سے مبرہ نہیں ہیں، انہیں بھی تکالیف، مصیبتیں، دکھ اور پریشانیاں وہ آئی ہیں۔ تو اس لیے بیماری آ جانا، تکلیف پہنچنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لوگ عام طور پر، خاص طور پر جب وہ کسی دوسرے کے متعلق چیز ہوتی ہے تو بالعموم ہم اس بیماری کو ایک عذاب تصور کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے اوپر تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے تو عذاب، اور اگر وہی بیماری مجھ پہ آئے تو آزمائش۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ پوری دنیا ایک آزمائش کے اصول پر بنی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، اس کے اندر آنے والی بیماریاں وہ بھی آزمائش کا ہی حصہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس بیماری میں کیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک، مختلف روایتوں میں اس کی تعداد مختلف ہے، تقریباً 12 سال تک وہ بیمار رہے۔ 12 سال تک۔ شاید ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی بیماری کی مدت اتنی بڑی ہو، لیکن یہ بھی ان کی آزمائش تھی، اور اس بیماری سے پہلے ان کی جو حالت ہے اس میں وہ بڑے خوشحال تھے، ان کے پاس بڑا مال تھا۔ بائبل میں ان کی پوری تفصیل ہے کہ جہاں سے ہمارے مفسرین نے پھر اسے نقل کیا ہے۔ بائبل کے اندر ایک پورا صحیفہ ہے سفر ایوب کے نام سے، تو مختلف مفسرین نے پھر وہاں سے وہ معلومات لی ہیں کہ جس میں ان کے جانوروں کی تعداد، ان کے بچوں کی تعداد، ان کے کنبے قبیلے کی پوری تفصیل ہے۔ تو وہ اللہ کے شکر گزار تھے، خوشحالی میں بھی اللہ کے شکر گزار تھے۔ لیکن لوگوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو اسی لیے شکر کرتے ہیں نا، جب اللہ کوئی تکلیف بھیجے تو پھر دیکھتے ہیں کیسے شکر کرتے ہیں، تو ایک ایک کر کے وہ چیزیں اللہ نے ان سے واپس لینا شروع کی، اور ان کی حالت وہ ہو گئی کہ قرآن اسے بیان کرتا ہے کہ ان کو اتنی تکلیف پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی کہ پھر ایک وقت انہوں نے جو دعا کی ہے، قرآن نے وہ دعا نقل فرمائی ہے، اور اس دعا کے اندر بھی حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کے اندر جو صبر ہے وہ اس دعا سے نمایاں ہوتا ہے۔ وہ دعا قرآن مجید کی سورت انبیاء کے اندر ہے، آیت نمبر 83 میں، سورت نمبر 21 ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بس یہاں پہ دعا ختم ہے۔ اس دعا کے اندر شفا نہیں مانگی گئی، اس دعا کے اندر اللہ کے سامنے اپنی تکلیف رکھی گئی ہے کہ اے میرے پروردگار، انی مسنی الضر، میں تکلیف میں ہوں، میں جسمانی میری حالت بڑی تکلیف دہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا سارا جسم جو ہے اس پر وہ پھوڑے نکل آئے تھے، تکلیف کے اندر تھے، کوئی جلد کی بیماری ان کو لگ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ سارا مال اسباب بھی چلا گیا، ساری نعمتیں بھی اللہ نے واپس لے لی، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں تکلیف میں ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ مانگا کچھ نہیں ہے، سوال کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کہا مجھے شفا دے دے، میرا مال واپس کر دے،
مجھے دوبارہ پرانے دنوں میں لوٹا دے. یہ ایک دعا کی بلاغت ہے کہ اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھی ہے اور اس کے بعد اللہ کی صفت بیان کی ہے کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور پھر ان کا اتنا لمبا صبر اس تکلیف کے اوپر جو انہوں نے کیا، اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے اتنا صبر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شفا دی وہ بھی ایک معجزانہ طریقے سے تھی کہ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، اپنی ایڑی زمین پر مارو. اور جب انہوں نے اپنی ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا. اللہ نے فرمایا کہ ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ یہ پانی تمہارے پینے کے لیے بھی ہے، اس پانی سے تم نے غسل بھی کرنا ہے. جب غسل کیا تو باہر کی ساری بیماریاں چلی گئی، جب پانی پیا تو اندر کی ساری بیماریاں چلی گئی. اتنا صبر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا ہے. نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ تھا. انہ اواب، اور وہ رجوع کرنے والا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. بیماریوں پر صبر انہوں نے کیا. لہٰذا یہ بیماری اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے، لیکن یہ طے کرتی ہے کہ وہ جس شخص پر آئی ہے وہ اس کو اپنے لیے اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے. بڑے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہیں، جب بیماری آتی ہے تو پھر روتے ہیں، بے صبری تکلیف میں آ کے، اور جو ہے نا زبان سے آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں نا تو وہاں پہ کئی مریض بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ دعا کرنے کا دل کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو صبر دے، کہ وہ اس بیماری کے اندر اتنا کچھ بولتے ہیں کہ بندہ وہاں پہ جو ہے نا وہ سن نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک خاتون کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے. ام صائب ان کا نام تھا. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم یہ روایت لے کر آئے ہیں کتاب نمبر 25 میں، کتاب البر والصلۃ والآداب، حدیث نمبر 2575. تو وہ آپ ان کے پاس گئے تو ان کو بخار تھا، تو انہوں نے بخار کو کچھ کہا، بخار کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو نہیں کہنی چاہیے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسب الحمى، کہ اے ام صائب یا ام مسیب بخار کو برا نہ کہو. یہ بخار کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بخار جو ہے تذہب الخطایا بنی آدم، فرمایا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدم کی اولاد کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، یہ گناہوں سے اسے پاک کر دیتا ہے، اور ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح جو آگ کی بھٹی ہے وہ لوہے سے زنگ کو اور میل کچیل کو پاک کر دیتی ہے. تو لہٰذا کبھی تکلیف پہنچے، کبھی مصیبت آئے تو اس کو اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مومن کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا تو عجیب معاملہ ہے، مومن کی تو کیا بات ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی بہتر ہے، ہر معاملہ. اگر اسے تکلیف پہنچے گی ان اصابتہ الضراء صبر فکان خیر اللہ وان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ. اگر اسے تکلیف پہنچے گی یہ صبر کرے گا، اس میں بھی اس کو فائدہ ہی ہے، اور اگر یہ آسائش میں ہوگا تو اللہ کا شکر کرے گا، اس میں بھی اس کو فائدہ ہی ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کے علاوہ اور کسی شخص کو حاصل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت، میں آپ ہم سارے، ہم ہر وقت ان دو میں سے کسی ایک کیفیت میں ہوں گے. یا ہمارے اوپر یہ لازم ہوگا کہ ہم صبر کریں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، یا ہمارے اوپر لازم ہوگا کہ ہم شکر کریں اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے. دونوں چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن یہی دونوں چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں کہ جب تکلیف آئے تو بے صبری کی جائے، اور جب اللہ نعمت دے دیں تو ناشکری کی جائے. تو اس لیے مومن کا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو تکلیف، مصیبت، بیماری، یہ ساری کی ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. انہیں اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کے اوپر کوئی ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بیمار ہوتے ہیں لوگ، میں بتا رہا ہوں سب ہوتے ہیں، انبیاء ہوئے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کہ آپ کے جو آخری 6 دن تھے، آپ کی زندگی مبارک کے جو آخری 6 دن تھے وہ انتہائی
تکلیف دہ ایام تھے، اور ان 6 میں سے بھی پھر جو بدھ کے دن سے آپ کی تکلیف شروع ہوئی، کہ جس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اتنی بیماری کی شدت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک بھی نہیں آ سکتے تھے، حالانکہ بالکل آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کے ساتھ تھا، دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور صحیح بخاری کے اندر کتاب نمبر 75 ہے، کتاب المرضع، اور کتاب المغازی کے اندر بھی وہ آئے تو انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ہاتھ لگایا تو بہت تیز بخار تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ بن مسعود، مجھے عام لوگوں سے دگنا بخار چڑھا ہے، ڈبل بخار ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا پھر آپ کا اجر بھی دگنا ہوگا؟ یعنی دیکھیں صحابہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بخار، یہ تکلیف، یہ مرض، یہ اللہ کی طرف سے جب آتے ہیں تو یہ صرف مومن کو نقصان ہی نہیں پہنچاتے بلکہ اس کے اجر کا باعث بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو بخار دگنا ہے تو کیا آپ کو اجر بھی ڈبل دگنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں مجھے اجر بھی اللہ دگنا ہی دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو جب بخار ہوتا ہے، بخار کیا جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ دوسری روایت کو اگر ساتھ میں لایا جائے جو صحیح مسلم کی 2572 اور 2573 ہے، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک وضاحت فرمائی کہ ما من مسلم، اب یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ آپ میں سے تکلیف تو ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن، پریشانی، کون ہے جس کو نہیں ہے موجودہ حالات میں، لیکن یہ حدیث میں سمجھتا ہوں اس کی ساری پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی آپ پریشان ہوں، کبھی کسی دکھ میں چلے جائیں، کبھی کوئی تکلیف ہو، یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں، اسے یاد کر لیں، اسے لکھ کے رکھ لیں، اس کا نمبر یاد کر لیں، اسے اس موقع پر پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ انسان کو کیسا سکون ملتا ہے۔ صحیح مسلم 2572 اور 2573، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یشاق شوکۃ من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن، کوئی مسلمان بھی جس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، آگے فرمایا حتیٰ کہ اسے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی غم پہنچتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ اسے دماغی طور پر بھی اگر کوئی فکر مند کر دیتی ہے، یعنی کہاں تک بات کر دی، کانٹا چبھ گیا، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی اسے فکر لاحق ہو گئی، فرمایا ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی جب اسے پہنچتی ہے الا رفع اللہ بہا درجتن، اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی وہ ٹینشن آئی ہے، آ جاتی ہے، آتی ہی رہتی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی آپ یہ خیال نہ کریں کہ ساری تکلیفیں مجھے ہی ہیں، یہ تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں، ہم ان سے بھاگ نہیں، جب تک زندہ ہیں یہ چیزیں آئیں گی ہی، لیکن کرنا کیا ہے؟ اگر صبر کریں گے، اللہ کا حکم سمجھیں گے، اس کی مشیت پہ راضی رہیں گے، تو فرمایا اللہ اس تکلیف سے، کانٹا چبھنے سے، اس ٹینشن سے، بیماری سے، مصیبت سے، تھکاوٹ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ او کفر بہ من سیئاتہ، یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، او کتب اللہ لہ بہا حسنہ، یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے، یا نیکیاں بڑھیں گی، یا گناہ معاف ہوں گے، یا پھر درجات بلند ہوں گے۔ یہ چیزیں جب بھی آئیں تو آپ کو خالی چھوڑ کے نہیں جائیں گی، کچھ نہ کچھ دے کر جائیں گی۔ شرط وہی ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صبر کر کے دکھانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بیماریوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر استقامت کے ساتھ صبر کرنا ہے، واویلا کرنا، ہائے ہائے کرنا، جزا فضا کرنا، اور جو ہے نا لوگوں کو سنانا، اور اپنی تکلیفیں لوگوں کے سامنے جا کے رکھنا کہ کوئی میری مدد کر دے، کوئی جو ہے نا میرا جو ہے نا سہارا بن جائے۔ اپنی خودداری قائم رکھیے،
اپنے پروردگار سے اپنا رابطہ قائم رکھیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، تو وہ بیماریاں اور تکلیفیں بھی ہماری گناہوں کی نجات کا، ہماری نیکیوں کی بڑھوتری کا اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ فرمایا کوئی چیز بھی اسے پہنچتی ہے اسے فائدہ ہی فائدہ۔ اور پھر دوسروں کو حکم دیا ہے کہ بھائی تم اپنے اس مسلمان بھائی کا خیال رکھو، کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کا پتہ کرو، اس کی عیادت کرو، اس کے حال احوال کی خبر لو، اور اس کی پھر فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ کوئی مریض ہو جائے اسے صبر کرنا چاہیے۔ دوسروں کو حکم دیا تم اس کی جا کے عیادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کہ آپ کئی واقعات ہیں، آپ کئی دفعہ آپ نے تو بیٹھے ہوتے تھے، آپ صحابہ کو کہتے تھے آؤ بھائی چلیں فلاں ساتھی کی جو ہے نا عیادت کرنے کے لیے، آؤ چلیں فلاں کا پتہ لے کر آئیں۔ آج کل آپ جانتے ہیں یہ ہمارے ہاں بھی اچھی رسمیں روایتیں رواج ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت ماضی قریب کے اندر یہ روایت تھی بڑی اچھی کہ کوئی بیمار ہوتا تھا، کسی کا پتہ چلتا تھا، سارے لوگ باری باری جا کر اس کا پتہ لے، اس کی عیادت کرتے تھے اور پھر اس کے لیے کچھ لے کر جاتے تھے۔ آج کل آپ جانتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا، زیادہ سے زیادہ کو کرتا ہے فون کر لیتا ہے، بس عیادت ہو گئی۔ اب تو عیادت کی بات تو چھوڑے، کوئی کسی کا فوت ہو جائے تو اس میں بھی لوگ آپ جانتے ہیں اتنے مصروف ہیں کہ بس فون کر کے اظہار افسوس کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر جایا کرتے تھے، اور صرف جایا نہیں کرتے تھے، صحابہ کو لے کر جایا کرتے تھے۔ صرف صحابہ کو ہی نہیں لے کے جایا کرتے تھے بلکہ اس کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا عائد المریض، مریض کی عیادت کرنے والا وہ عام شخص نہیں ہے، فی مخرفۃ الجنہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، حتی یرجیہ، یہاں تک کہ اسے واپس لوٹ آئے۔ وہ مریض کے پاس بیٹھا ہے، وہ مریض کی عیادت کر رہا ہے، وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم ہے، وہی کتاب نمبر 45 ہے، 2568۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو آپ میں سے ابھی آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ کے دیکھیں ذرا، آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہ کہے کہ میرے تو گھر میں یا رشتہ داروں میں کوئی بھی بیمار نہیں ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگا، کچھ سوچیں، کوئی آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی محلے دار یقیناً بیمار ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اس کی عیادت کی ہے؟ کیا میں اس کے گھر گیا ہوں؟ کیا میں اس کی دلجوئی کے لیے کچھ لے کر گیا ہوں؟ نہیں، بس سنا ہے تو بس سن کے ایک دو بات کر دی ہوگی، کچھ گئے بھی ہوں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مریض کی کوئی شخص عیادت کرتا ہے اس کا کتنا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یعنی اس کو پلٹ کر سوچیں اپنے بارے میں کہ جب آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں یا ہوئے ہوں تو پھر آپ کا کوئی پتہ لینے آیا ہو تو کتنی انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے کو میری قدر ہے، یہ میرا پتہ لینے آیا ہے، یہ میری عیادت کرنے آیا ہے۔ اور پھر جب عیادت کرنے جائیں کچھ لے کر جائیں، یہ نہیں ہے کہ ادھر مریض کے پاس جا کے جو اس کی جو چیزیں پڑی ہیں وہ ہم کھانا شروع کر دیں، اس کے لیے کچھ لے کر جایا کریں۔ میں ایسے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں، وہ جب بیمار ہوتے ہیں وہ ان کے تعلقات بھی بعض اوقات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب کئی لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کی مہمان نوازی بھی لوگ کرتے ہیں، تو اتنے پیسے بیچارے اس مریض کے شاید اپنی بیماری پہ نہ لگے ہوں جتنے لوگوں کو کھلا کھلا کے لگ گئے۔ ہر بندہ آئے گا اس کے لیے کوئی چائے بوتل بسکٹ وغیرہ تو کرنا ہوگا۔ ایک وہ اپنی بیماریوں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنی دوائیوں پہ خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا ہم اس کا پتہ لینے اس کی عیادت کرنے گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس بندے کے جس طرح کے سوسائٹی میں تعلقات ہیں، کتنے لوگوں سے کتنے لوگ آئے ہوں گے، کتنا اس نے خرچہ کیا ہوگا۔ ایک یہ خود اپنا خرچہ کر رہا ہے اور ایک اوپر سے لوگوں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب جائیں تو اس کی عیادت کے لیے اس کی کوئی چیز لے کر جائیں، اس کی دوائی کے کچھ پیسے یا کم از کم اس کی کسی طریقے سے مدد کریں، تاکہ وہ مریض بیچارہ جو پہلے مریض ہے وہ اور بوجھ تلے نہ دب جائے۔ جیسے فوت ہو جاتا ہے نا کوئی، آپ جانتے ہیں مثالیں بھی بنی ہیں، ایک وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اوپر سے جو آنے والے ہیں ان کے خرچے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے
کہ مریض کی عیادت کرنے جائیں تو جا کر پھر اس کی عیادت میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اور پھر جب وہاں پہ جانا ہے ہم نے تو وہاں پہ جا کے بولنا کیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. اور خواتین خاص طور پر وہ اس بارے میں بہت زیادہ غیر محتاط گفتگو کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مریض جو ہوتا ہے وہ جب بھی انسان کسی بیماری میں یا کسی بڑے حادثے کا شکار ہوتا ہے نا تو آپ جانتے ہیں جب کبھی یا خدا نخواستہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہو اس وقت انسان بہت زیادہ حساس ہوتا ہے, بہت زیادہ حساس. وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر الٹے سیدھے نسخے نہ بتایا کریں, نہیں بتانے چاہیے. وہ ایک ٹریٹمنٹ لے رہا ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, وہاں سے وہ دوائی لے رہا ہے تو اس کو اس کا کام کرنے دیں. میں جاؤں گا, میں کہوں گا جی آپ یہ نسخہ استعمال کریں, دوسرا آئے گا وہ کہے گا جی یہ نسخہ استعمال کریں, تیسرا. ہر بندہ اس کا جو عیادت کرنے گیا ہے, پتہ لینے گیا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں میرا عیادت کرنا فرض ہے اسی طرح اس کو کوئی نسخہ بتانا بھی میرے لیے ضروری ہے. تو مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں 10 نسخے اس کے پاس آ جائیں, وہ کس کو اپلائی کرے گا, کس کو یوز کرے گا؟ اس لیے اسے کسی اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دیں, اور اگر وہ کسی ڈاکٹر سے علاج کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں. یا کوئی بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے اور آپ کا آزمودہ ہے, آپ کے اپنے ساتھ ہے, اور وہ پوچھ رہا ہے تو پھر آپ اسے بتا بھی سکتے ہیں. لیکن ہر بندہ نسخہ بتا رہا ہے, ہر بندہ اپنا آئیڈیا بتا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کر کے دیکھو, کوئی کہہ رہا ہے وہ کر کے دیکھو, کوئی کہہ رہا ہے ادھر جا کے دیکھو, کوئی کہہ رہا ہے ادھر جا کے دیکھو, تو یہ مریض کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے. وہ کیا کرے گا بعد میں؟ تو جو گفتگو کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی حساس نوعیت کی اس کی طبیعت ہوتی ہے, اسے دیکھ کر کرنی چاہیے. کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو اس کا حوصلہ پست کر دے. ہمارے لیے وہ عام سے لفظ ہوتے ہیں لیکن اس مریض کے لیے وہ بہت بڑے لفظ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے آپ سب سے پہلے اسے حوصلہ دیتے تھے. لا باسا, اس کا مطلب ہے کوئی ٹینشن نہیں, پریشان نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی, طہور انشاءاللہ. وہی بات جو پہلے عرض کی کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کو دھو دے گی, یہ تمہیں پاک کر دے گی, اللہ تمہارے گناہ معاف کر رہا ہے. حوصلہ رکھو, پریشان نہ ہو, ہمت نہ ہارو, اللہ خیر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, اللہ شفا دے گا, اللہ تمہیں اس مصیبت سے نکالے گا. اس طرح کی باتیں اسے بتانی چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے برعکس لوگ کیا کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے, میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہے, انسان کی طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے, لوگ دیکھیں گے وہ کی حال کر لے اپنا, تو وہ تم تو رہ ہی گئے ہو, وہ تمہارا تو رنگ ہی پیلا پڑ گیا, وہ تم تو سوکھ کر تیلا ہو گئے ہو, وہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اچھا والا انسان بھی وہ اپنے آپ کو وہ نیچے نیچے محسوس کرنے لگتا ہے, دل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کے وہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے, اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ وہ بیچارہ اور زیادہ پریشان ہو جائے. اور کئی خواتین تو اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں وہ تو مرنے مرانے تک کی باتیں شروع کر دیتی. اس نے نہیں بچنا. یعنی آپ کسی مریض کے سامنے, یعنی ایک سے زیادہ دفعہ شاید یہ الفاظ میں نے خود سنے, انہیں نہیں بچنا. اب وہ بیچارہ وہ جو مریض ہے وہ اس طرح کی بات سن کر وہ کیا تاثر لے گا, وہ تو سمجھ لے گا. میں بتا رہا ہوں حساس ہے, وہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے, اس کو تو پہلے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں, اور ہم اس کی اس بات میں اور اس کی مدد کر رہے ہیں. انہیں نہیں بچنا. اور اس سے آگے بڑھ کے یہ بات تو آپ نے کئی دفعہ دیکھی ہوگی. ایک دفعہ میں خود جانتا ہوں, میں ایک مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں تھا, تو وہ 1 سے 2 4 5 دن ہو گئے, مریض ہی تھا. اب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا ہے 12 سال یا 18 سال اتنا عرصہ بیمار رہے. ہمارے یہاں پہ کوئی بندہ 10 دن 15 دن بیمار رہ جائے نا, ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اے گناہ مدہ پھڑے ہے, یہ گناہ اس نے بڑے کیے ہیں, یہ گناہوں میں اللہ کی پکڑ میں ہے, نعوذ باللہ, یہ ہم کہتے ہیں, یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. یاد رکھیں یہ تکلیف میں آنا اللہ کی پکڑ نہیں ہے. یہ جب اللہ کے پیغمبر آتے تھے اس وقت عذاب آیا کرتے تھے. آج کل عذاب کسی بات کو کہنا کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے,
کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اب جانتے ہیں ہمارے یہ 2003 میں غالباً جب زلزلہ آیا تھا اس وقت کئی لوگوں نے یہ بات کہی یہ عذاب ہے. یاد رکھیں یہ اس طرح کی چیزوں کو اللہ کا عذاب نہیں کہنا چاہیے. عذاب کا قرآن نے پورا قاعدہ بیان کیا ہے کہ عذاب کیسے آتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے. پہلے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں, وہ واضح و نصیحت کرتے ہیں, حجت تمام کرتے ہیں, پھر ہجرت کی جاتی ہے, اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے. اور جب عذاب آتا ہے تو پھر دنیا میں نہیں آتا, وہ دنیا میں بھی عذاب سے مرتے ہیں اور قیامت تک ان کے اوپر عذاب ہی آتا رہتا ہے. اس لیے یہ عذاب کسی کو کہہ دینا, اپنے بارے میں چلے آپ اپنا تصور کر سکتے ہیں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. کسی کے بارے میں یہ کہنا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھائی گناہ کیتے ہوں نہ جان نہیں پہ نکل دی دی, یہ جان نہیں اس کی نکل رہی. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں سچ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں ایک مریض کی عیادت کے لیے تھا, تو مریض تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا. کتنا زیادہ, میں بتا رہا ہوں ہمارے تو 1-2 مہینہ لوگ بیمار رہ جائیں تو لوگ جو ہے نا بالکل جو ہے نا عجیب و غریب. تو ہسپتال کے اندر ہی وہ انہوں نے کہا جی اے یاسین پڑھو, جی یاسین پڑھیں. مجھے کہتے ہیں جی آپ بھی پڑھیں. میں نے کہا آپ پڑھیں جو پڑھنے, میں مجھے اس کاموں میں آپ نہ ڈالیں, یہ نہ تو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی چیز ثابت ہے, یہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں, دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یاسین پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ آپ جانتے ہیں کیوں پڑھیں؟ یاسین اس لیے پڑھیں کہ اس کی جان آسانی سے نکلے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے, اب اس کی جان نکلنی ہے اور نکل نہیں رہی, تو آپ یاسین پڑھیں تاکہ جان نکلے. اچھا, انہوں نے چلے پڑھی پڑھائی جو بھی کیا کرایا, پھر ہو گئے, لیکن بندہ بعد میں بچ گیا تھا. اب مجھے بتائیں, اس نے تو نہیں کہا, میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں, اس نے جب سے اور پھر کافی عرصے تک وہ صحت یاب رہے, اس نے بعد میں کہا ہوگا تسی تے مینوں مارن ٹرے ہو تھے, اور تسی تو اتھے یاسین پڑھ دے ہو پہ, آپ ادھر یاسین پڑھ رہے تھے, میری جان نکلے, اللہ نے تو مجھے بچا لیا ہے. یعنی ہم لوگ ایک مریض کے سہانے جب یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جان نہیں نکل رہی, میں یاسین پڑھتا ہوں تاکہ تمہاری جان نکلے. یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ مریض کے ساتھ بھی ظلم ہے. اور اگر کوئی مریض اس کو سمجھتا بھی ہوگا, یعنی جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یاسین اس لیے پڑھی جاتی ہے, وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب یہ مجھے آگے بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دے رہے ہیں, لا باسا طہور انشاءاللہ, اور میں اس کے سراہانے کھڑا ہو کر یاسین پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی جان جلدی نکلے. یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کی جان حلق میں اٹک جائے, جان نکلنا بھی شروع ہو جائے, کوئی یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں بھی اسے حوصلہ ہی دینا چاہیے, اسے ترغیب و تلقین ہی کرنی چاہیے, اسے ذکر اذکار کی تلقین کرنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں کر کے اس کا حوصلہ نہیں بٹھانا چاہیے. بچوں کو بھی بڑوں کو بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مریض کے پاس جائیں تو الفاظ کا چناؤ انتہائی محتاط. اس لیے آپ جانتے ہیں جو سمجھدار ڈاکٹر ہے نا, وہ مریض کی ساری ہسٹری اس کے سامنے کھول کے نہیں رکھ دیتے, حکمت عملی سے اس کے گھر والوں کو بتاتے ہیں بھئی آپ کے مریض کا یہ مسئلہ ذرا سنگین ہے تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال کریں. لیکن ہم تو مریض کے سامنے ہی سارا کچھ, اور پرانے مرے ہوئے لوگوں کی باتیں اور ان کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں دا بندہ بھی انجی مریا ہی تے فلاں دا بھی انجی مریا ہی تے فلاں دا بھی انجی مریا ہی تے ان تو بھی انجی پھر مرنا ہے. اس لیے یہ باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے. اور یہ میں سچ عرض کرتا ہوں, لوگ مر جاتے ہیں, اس کا فرق پڑتا ہے. اور آپ اپنے اوپر ذرا فرض کر کے دیکھ لینا. مثال کے طور پہ آپ اسی حالت میں آپ کسی بندے کے سامنے جاتے ہیں اور وہ شخص آپ سے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا جی آج تو رنگ نکھرا نکھرا لگ رہا ہے, آج تو بڑے حشاش بشاش لگ رہے ہیں, پہلے سے بڑی آپ کی صحت اچھی لگ رہی ہے. آپ ان الفاظ کو سن کر کیا محسوس کریں گے؟ آپ اچھا محسوس کریں گے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اچھا, یعنی آپ کی ہمت بڑھ جائے گی, آپ کا حوصلہ بلند ہو جائے گا. لیکن اسی کنڈیشن, اسی حالت میں اگر کوئی شخص آپ سے اس کے الٹ بولنا شروع کر دے, وہ کیا حال ہو گیا تمہارا, وہ بالکل چہرہ اتر گیا تمہارا, تو اور تمہارا تو حال ہی کوئی نہیں رہا, 2 مہینے پہلے تمہیں دیکھا تھا بڑی صحت تھی, اب تو تم آدھے نہیں رہ گئے. اب اس کے بعد انسان جا کے شیشے میں اپنا منہ دیکھے گا کہ واقعی یار میں رہ گیا ہوں, واقعی میرا حال یہ ہو گیا ہے, وہ گر جائے گا. لہٰذا ہمارے الفاظ یہ بڑا معنی اور بڑی حیثیت رکھتے ہیں.
اپنے الفاظ کو لوگوں کے مثبت پن کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے استعمال کرنے چاہیے، ان کو نیچا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس لیے مریض کی عیادت کریں، ضرور کریں، یہ چند موٹی موٹی باتوں کا خیال بھی رکھیں۔ اور اس کا فائدہ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ ہے، اور بعض اوقات اس کا نقصان اس کے الٹ اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کو نہیں جاتے تو ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب لوگ آئیں گے حساب کتاب کے لیے، ہر بندے نے آنا ہے، ایک ایک کر کے آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو فلم تعودنی، یہ صحیح مسلم 2569 حدیث نمبر ہے، مریض تو فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے، پاک ہے، سبحانہ۔ اللہ فرمائیں گے میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اگلے لفظ ہیں اللہ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہے گا یا اللہ انت رب العالمین، کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا ہو؟ اللہ کہیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ کہے گا یا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمتا، کیا تو جانتا نہیں؟ کیا تو دنیا میں جانتا نہیں تھا؟ کیا تیرے علم میں نہیں تھا؟ ان عبدی فلانا مرض، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، ایک فلاں تمہارا دوست تھا، فلاں تمہارا بھائی تھا، فلاں تمہارا رشتہ دار تھا، فلاں تمہارا کو جاننے والا تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا۔ اما علمتا، کیا تو جانتا نہیں ہے؟ ان تعودتہ، اگر تو اس کی جا کے عیادت کرتا، اس مریض کی بیمار پرسی کرتا، وجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اس مریض کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ تو پروردگار عالم کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے کہ ان عبدی فلانن، میرا فلاں بندہ اسے پیاس لگی ہوئی تھی، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ یعنی اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی موجودگی، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہوتی، ہم اللہ کو وہاں پہ پاتے ہیں، ہم جنت کے باغات میں ہوتے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتوں والی روایت تو اگرچہ چلیں کمزور ہے، لیکن یہ باتیں جو قرآن و سنت سے صحیح ثابت ہیں، اس پہ تو کم از کم ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بیماری اللہ کی مشیت، اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس آیت 107۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یاد رکھو اللہ کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ لفظ قرآن نے نقل کیے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے میرا اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم لوگ ذرا سا بیمار ہوئے نہیں، ذرا سا کو مسئلہ ہوا نہیں، 1-2 دن کے اندر ہی، 1-2 ہفتے کے اندر ہی ہم اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی شریعت میں مناہی ہے، منع ہے۔ کوئی جو ہے نا تعویذ کروانے جا رہا ہے، کوئی جی فلاں جگہ پہ فلاں شہر میں اتنا سفر کر کے لوگ جو اور وہاں پہ جا کے جی یہ کریں، عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ ٹوٹکے ہوتے ہیں جن کے اندر اکثر اوقات شرک کی آمیزش ہوتی ہے، وہ کرے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں سے ادھر جا کے نہائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، ادھر سے جا کے یہ باندھے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یاد رکھیے بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ ذرائع استعمال کریں، جو سائنسی ذرائع ہیں، جو تحقیق شدہ ذرائع ہیں، یہ توہم پرستیوں کے اندر نہ پڑا کریں۔ یہ بڑے بڑے میں نے
اہل حدیث گھرانوں کے لوگ دیکھیں، مسئلہ بن گیا، اولاد نہیں ہو رہی، یہ بھی تو ایک بیماری کی قسم ہے نا، ایک بیماری کی قسم ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو تھوڑا عرصہ ہی نہیں گزرتے کہ وہ پھر جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں وہی سارے جو حلال والے کام. یعنی کہاں گیا ہمارا وہ ایمان؟ یہ قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. آپ سورہ مریم ہی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، جو ہے نا بال سفید ہو گئے ہیں، تو یا اللہ وارث دے دے. اللہ نے خوشخبری دے دی بڑھاپے کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا، بڑی مثالیں. بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے مریض اگر ہو جائیں تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، درجات کو بلند کریں گے، آپ کی نیکیاں بڑھائیں گے. اور اگر کوئی دوسرا مریض ہے تو پھر اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور عیادت کے لیے جائیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے کچھ لے کر جائیں، اسے ہمت حوصلہ دلائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ یا اللہ اس کو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور ایسی شفا دے جس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہ رہے. اور یہ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں آخر پہ کہ بیماریاں زندگی کا حصہ ہیں. کوئی یہ کہے کہ میں ساری زندگی بیمار ہو ہی نہیں سکتا، یا ہوا ہی نہیں، یا ہونا ہی نہیں چاہیے، تو ایسی بات جنت میں ہی ہوگی، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. جنت ہے نہ جہاں پہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ تھوک ہے، نہ غلاظت ہے، نہ کوئی میڈیکل سٹور ہے، نہ کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی واش روم ہے. یہ جنت کے معاملات ہیں. دنیا میں تو سب کچھ ہوگا، بیماریاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی ہوں گی، خوشیاں بھی ہوں گی، غمیاں بھی ہوں گی، صحت بھی ہوگی، بیماری بھی ہوگی. جن کو اللہ نے صحت دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جن کو اللہ نے کسی آزمائش میں، مصیبت میں، بیماری میں ڈالا ہے وہ اس پہ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں. اللہ کے گھر سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ 18 سال بعد، وہ 12 سال بعد حضرت ایوب کو شفا دے سکتا ہے، وہ سادہ پانی کے چشمے سے شفا دے سکتا ہے، تو وہ اللہ ہماری دوائیوں میں بھی شفا پیدا کر سکتا ہے. بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، میں عرض نہیں کرتا مثالیں، کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لیکن اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے اس کے بعد بھی ان کو کتنا عرصہ زندہ رکھا. اور بڑے بڑے ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی جان نکل جاتی ہے. تو یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ سے امید رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت مند لوگوں کو اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.